اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ بآواز بلند حضور دی بارگاہ دے اندر درود قادریہ دا ہدیہ پیش کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ یہ آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر رب فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آئیے اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر میں چلتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے تفسیر ابن کثیر، لکھنے والے ہیں حافظ عماد الدین کثیر رحمہ اللہ۔ اس کے پاس اسی کی جماعت کا ایک سنگی سوال کرتا ہے کہ جناب بتائیے قرآن کس کے لیے رحمت ہے اور کس کو قرآن شفا دیتا ہے؟ مولانا عماد الدین کثیر صاحب جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کیوں نہ ہم یہ سوال دامن نبوت سے پوچھئے، حضور سے پوچھ کر میں آپ کو بتاؤں۔ تو آگے غلام کہتا ہے جناب حضور کا تو وصال ہو گیا، آپ کیسے بتائیں گے؟ فرمایا رسول اللہ نے اس سوال کا جواب ہزاروں سال پہلے بیان کر دیا ہے، میں وہی سنا دوں گا۔ غلام کہتا ہے سناؤ۔ فرمایا قرآن منافق کو شفا نہیں دیتا، اور منافق کی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ رسول اللہ کو دل سے نہیں مانتا۔ امام ابن کثیر کا قول ہے، امام ابن کثیر کہتا ہے واللہ منافق کو قرآن شفا نہیں دیتا، قرآن منافق کی بخشش کا سبب نہیں بنتا، اور منافق کی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نہیں مانتا۔ اب اس سے بڑی دلیل تو نہیں ہے۔ اور پوچھا جناب دوسرا کون ہے؟ فرمایا کافر ہے، وہ پکا ٹھکا انکاری ہے، اس کا تو تسلی ہے نا، اسے بھی قرآن نجات نہیں دیتا۔ اب اس آیت مبارکہ کے تحت جب یہ آیت حضور نے کافروں کے سامنے پڑھی کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے اور کامل لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو فوراً جبیر بن موتم، یہ کفار کے اندر بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آئے دربار رسول میں۔ جب حضور کے پاس آئے نا تو حضور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، سرکار قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ حضور فجر کی جماعت کرا رہے تھے، دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضور فارغ کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے بس۔ اب جبیر بن موتم جو ہے یہ بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا، دربار نبوت میں آیا اور دیکھ کر قرآن سنتا دیکھا تو کانپنے لگا، لرزہ طاری ہو گیا۔ جب لرزہ طاری ہوا تو بے ساختہ بول اٹھا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں، جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں یہ کلام سچا کلام ہے۔ تو پیچھے سے اس کے حواری دیکھ کر کہنے لگے لو جی تجھ پر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ تو جبیر بن موتم کہنے لگا نہ میرے اوپر جادو نہیں چلا، بلکہ خدا کے قرآن کا نور میرے اندر داخل ہو گیا اور اللہ نے مجھے ہدایت عطا کر دی۔ تو کون جبیر بن موتم ہے؟ یہ چاروں کتابوں کا عالم ہے، قرآن کا عالم رسول اللہ کے پاس آ کر ہوا ہے۔ پہلے پچھلی 3 کتابیں جانتا تھا، اب حضور کے دامن میں پتہ کر کیا کہتا ہے یا رسول اللہ میرا علم تے کوئی نہیں، بس میں تے تواڈے کولوں بھیک لین آیا، مینوں قرآن سکھاؤ۔ تے حضور نے قرآن سکھایا، پھر عالم بنا کے اگے کیتا۔ جب عالم بنا کے اگے کیتا تے پھر کئی لوگوں نے حضرت جبیر بن موتم نے اسلام قبول کرا کے دین حق تے لے آیا۔ اے قرآن دی برکت سی۔ تے ایتھے میرا بابا بریلی والا غیرت مند امام بریلویاں دا پیشوا بولیا، آپ فرماندے نے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے
فصحا عرب کے بڑے بڑے ایڈا بڑا عالم رسول اللہ دے سامنے کھڑک نہیں سکیا. ہاں جی تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. فصحا عرب کے بڑے بڑے جانے جسم میں جان ہی یا منہ میں زبان ہے. حضور تے دامنے ہاں جی مولویاں تے پیراں تے مفتیاں دی کوئی اوقات نہیں. جدو دامن نبوی وچ لگ جانا تے پھر دنیا بھی کامیاب تا ہونی ہے تے قبر بھی کامیاب تا ہونی جے رسول اللہ نو من لینا تے. جے حضور نو نہیں مننا تے نہ دنیا کامیاب ہے تے نہ حشر کامیاب ہے. دعا ہے اللہ حضور نو منن دی توفیق عطا فرمائے. جزاک